بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30واں پارہ جو ہے اس کو تھوڑی ڈیٹیل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کور کر لیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ عبسہ ہے. اور اس سورہ کی تفسیر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو ایک واقعہ ہے جو اس پوری سورہ کی آپ سمجھ لیں کہ بیس ہے، اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں جہاں پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی اس نے فراؤن کیا اور منہ پھیر لیا، یعنی ایسے تھوڑا سا ایک ناخوشگواری کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو پھیر لیا جب نابینا شخص اس کے پاس آیا. یہاں پر بات کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے پاس ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم، جو کہ نابینا صحابی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں کہ ان لاز میں بھی ان کا ریلیشن تھا، حضرت خدیجہ کے آگے سے کزن تھے، تو ایک فیملی کے ٹرمز بھی تھے ان کے ساتھ، سمجھ لیں آپ. اور تھے بھی وہ نابینا تھے اور بڑے پیارے اور محبوب صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے کچھ لیڈرز ہیں، جس میں بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ شیبہ بھی تھے اور ابی بن خلف بھی تھا، یہ سارے جو بڑے بڑے ٹاپ لیڈرشپ ہے جو مشرکین مکہ کی، ان سے مخاطب تھے اور ان کو ظاہر سی بات ہے دین کی دعوت دے رہے تھے. ان کو دین کی سمجھ عطا کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی شاید ان کو کچھ بات سمجھ میں آ جائے، کوئی بات ان کے بھی پلے پڑ جائے اور یہ شاید دین کی طرف آ جائیں. تو جب دین کی طرف آئیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی وجہ سے جو باقی قبیلے کے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے، بیکاز یہ وہ کہتے ہیں نا ہوز ہو اینڈ واٹس واٹ تھے اس وقت جو ہے نا مشرکین کے، مطلب سب سے بڑے سردار یہی تھے. تو ان کو دین پہ اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر دین اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا. تو آپ ایک بڑے اہم کام میں مصروف تھے. تو یہ صحابی آتے ہیں، اب صحابی بھی نابینا ہے، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار وہ یعنی پروب کر رہے تھے کہ بھئی مجھے اس سوال کا جواب دیں، کیونکہ وہ نابینا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کہاں میٹنگ ہو رہی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس میں ناخوشگواری کا اظہار کیا. آپ نے صرف اتنا کیا کہ آپ نے ان کی طرف منہ پھیرا اور چہرے کے اوپر کچھ ماتھے پہ بل پڑے ان کے، اور پھر آپ نے اس طرف کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ان کو، یعنی کچھ زبان سے کچھ نہیں کہا، کچھ ان کو پیچھے نہیں ہٹایا، کچھ نہیں کہا، صرف اس طرف دیکھا. کیونکہ آپ بڑا اہم کام کر رہے تھے، ایک شخص آ کے ان کو سوال کر رہا ہے تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو ہی، آپ نے یہاں مڑے، ماتھے پہ کچھ بل پڑے اور آپ نے پھر اس کی طرف واپس جو ہے مشرکین کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کو جو دین کی دعوت دے رہے تھے وہ کنٹینیو کی. یہ جو معاملہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی اور کہا کہ عبس وتولی، یعنی آپ کے ماتھے پہ بل پڑے اور آپ نے منہ پھیر لیا جب آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا. تو میں اب چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ ایک پوری پکچر آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے آخر وہ کتنا امپورٹنٹ تھا، اور جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا اس کو ہم کس زاویے سے ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا اپنے آپ سے زیادہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور سورہ حجرات کے مطابق جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کرتے ہیں ان کا یعنی سمجھیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات آتی ہے ہمیں بہت رسپیکٹ کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ بات تو بڑی اہم ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جب بھی اپنے پیارے نبی کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اس طرح کے خوبصورت القاب سے آپ کو پکارتے ہیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس حد تک اپنے کام میں تو جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو صحابی تھے وہ اور ان کی جو پکار تھی وہ کیا تھی. صحابی خود نابینا ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے چونکہ وہ ایک طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ فیملی کا بھی کنیکشن تھا تو انسان ویسے بھی ذرا فرینکلی بات کر لیتا ہے. تو یہ چیز جو تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہیں آئی. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر پوری دنیا کا بوجھ تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور میں نے ہی جو کام کرنا ہے اس وقت دین کی دعوت کا، لوگوں تک دین پہنچانے کا. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میکسیمم لوگوں تک دین کی بات پہنچے. اور اس میں اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ اگر قریشی لیڈر جو ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی دین میں آ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی
دین کی دعوت کی بات آتی ہے تو نان مسلمز جو ہیں وہ مسلمز کے اوپر پرائرٹی لیتے ہیں جہاں تک دعوت کی بات ہے، کیونکہ مسلمان تو آلریڈی اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو نان مسلم ہے، اسپیشلی مجھے یاد ہے جب ہم باہر کے ملکوں میں بھی یہ دیکھتے ہیں، انگلینڈ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کہ اگر کسی مسجد میں کوئی نان مسلم آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا پروٹوکول زیادہ دیا جاتا ہے، کیونکہ شاید یہ پہلی اور آخری دفعہ آیا ہو، اور یہ جو آپ آج اس سے بات کریں گے شاید اس سے اس کی زندگی بدل جائے، اور اگر اس کو آپ اگنور کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ جائے. اس لیے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نان مسلمز کو جب دعوت کی بات آتی ہے تو ان کو ترجیح دیتے ہیں. ویسے مومنین کے ساتھ ہمارا رویہ رابطہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا گیا عبس و تولی، عبس جو ہے یہ بڑے ہلکا سا ناخوشگواری کا احساس ہے، یعنی اس کے علاوہ کلہا کہا جا سکتا تھا یا بصر کہا جا سکتا تھا، جہاں پہ آپ کے دانت آپ اپنے جو ہے نا وہ دبانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کے پورا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. صرف جو سب سے ہلکا جو ریاکشن ہو سکتا ہے کہ بس صرف ہلکے سے ماتھے پہ بل ہی پڑے اور بس، اور کچھ نہیں، وہ ریاکشن تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. اور وہ بھی کس کو دکھایا؟ اس کو جو نابینا ہے، جو خود دیکھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیا کیا. جہاں تک صحابی کا تعلق تھا عبداللہ ابن مکتوم کا رضی اللہ عنہ کا، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے یہاں منہ کیا، ماتھے پہ بل پڑے، واپس بات کی. جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، لیکن رب کائنات نے دیکھ لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اتنی سی بھی جو ہے نا ناخوشگواری کا اظہار کریں، کیونکہ یہ اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں، یہ دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں. اور ویسے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ جو شخص بھی علم سیکھنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے نا بہتر کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کا سمجھنے کے ایک ریگارڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہولڈ کریں یا آپ چلے جائیں یا بات نہ کریں، کچھ نہیں کہا گیا ان کو، صرف ہلکا سا ماتھے پہ بل پڑے تھے. اور یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پرماننٹلی ان صحابی سے ناراض ہو گئے تھے. یہ کوئی پرماننٹ ناراضگی والی بات ہی نہیں تھی، تو بہت 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 عارضی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے انبیاء کا سٹینڈرڈ بہت اوپر رکھا ہوتا ہے. یعنی جس طرح اگر میری کلاس میں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ایک جو ہے وہ اے گریڈ اسٹوڈنٹ ہے، ہمیشہ اس کے 90+ مارکس آتے ہیں، ایک جو ہے وہ 50 سے اوپر لے لے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اب جس کے 90% سے اوپر آتے ہیں، اس کے اگر کبھی 80 نمبر آ جائیں یا 75 آ جائیں تو میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا؟ اور اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے 50 نمبر آتے ہیں، اس کے 75 آ جائیں تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اب جس کے نارملی 90+ آتے ہیں، اس کے اگر 75 آئے تو میں اس کو تھوڑا ڈانٹوں گا کہ بھائی یار آپ کے اچھے بھلے 90 نمبر آتے تھے، آپ کہاں 75 پہ آ گئے؟ اور جو دوسرا 50 نمبر والا ہے وہ اگر 75 لیتا ہے تو میں اس کو مبارکباد دوں گا، ہو سکتا ہے مٹھائی کھلا دوں کہ شکر ہے اللہ کا تیرے 95 نمبر آ گئے، مطلب 75 آ گئے. سو دا تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سٹینڈرڈ بہت اوپر رکھا ہوا ہے. ان سے ہلکی سی بھی جو خطا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو چیک کر لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنے ٹیچرز، میرے اپنے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب بھی انسان دین پڑھنے والا بنے، دین پڑھانے والا بنے، دین پر عمل کرنے والا بنے، تو پھر اس کی پکڑ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ایتھکس کو، اپنی مورالٹی کو، اپنے لوگوں کے ساتھ رویوں کے اوپر خاص نظر رکھا کریں. اگر آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ایک طالب علم سمجھتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر زیادہ چیک کرنا چاہیے بنسبت اور لوگوں کے. تو نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اس لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جب ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہمارے لیے شاید کوئی خطا بھی نہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اپنے اعتبار سے اس کو خطا بھی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی اپنے انبیاء کو چیک کرتا ہے اور ان کو دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کا جو کہ مقام اتنا اونچا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، اس لیے آپ جو ہے یہ بھی نہ کریں. پھر اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے صحابہ کے دفاع میں آتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیفینس کے لیے ضرور آتا ہے. اور پھر یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں عبس و تولی یہ جو تھرڈ پرسن میں یوز کیا گیا ہے کہ اس نے یعنی فراؤن کیا اور منہ پھیر لیا، اس کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے منہ پھیر لیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا یا نبی کا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ایسا کیا. یہ سب سے ہلکا ریپریمینڈ ہے، سب سے ہلکا. جہاں پہ فار ایگزامپل اگر کسی نے مجھے کچھ کیا بھی ہو نا، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، تو میں کہتا ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا، بجائے میں اس کو کہوں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا یا اس کا نام لے کے سب کو بتاؤں، میں کہتا ہوں کسی نے میرے ساتھ برا کیا، کسی نے ایسا کر دیا، کسی نے یوں کر دیا. تو یہ سب سے ہلکا طریقہ ہوتا ہے کسی کو بھی تنبیہ کرنے کا یا کسی کی بھی اصلاح کرنے کا. تو اور فائنلی یہ بات کہ اس سورہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، جیسا کہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر
یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا، انہوں نے خود گھڑا ہوتا تو اس میں سورہ عبسہ نہ ہوتی کہ وہ اس کو نکال دیتے، لیکن بہرحال یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جو بات بھی کہیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ہم تک پہنچانی ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے اس کے ماتھے پر بل پڑے، اس نے منہ پھیر لیا جب نابینا شخص اس کے پاس آیا. تو اب دیکھیے کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، ان کا صرف فوکس یہ تھا، وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان مشرکین کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے. کام بھی کوئی پرسنل کام کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ پبلک ویلفیئر کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کی شان یہ رکھی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 3 میں، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، کہ آپ کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنا تزکیہ کرانے آپ کے پاس آیا تھا. یعنی وہ اتنی دور سے چل کے، نابینا صحابی ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، آپ سے کچھ سیکھنے آئے کہ شاید ان کا تزکیہ ہو جائے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعُ الذِّكْرَىٰ، یا پھر یہ کہ وہ کوئی آپ سے نصیحت لے لیتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ کرتی، نفع دیتی. یعنی یا تو وہ اس کا تزکیہ ہو جاتا، یا کم از کم تزکیہ نہ بھی ہوتا تو وہ آپ سے کوئی اچھی نصیحت سن لیتا. وہ جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے آپ سے اچھی نصیحت سن لیتے، اور وہ نصیحت ان کو منافع دیتی، ان کو فائدہ ہوتا. کیونکہ اللہ کو پتا تھا، نبی کو تو نہیں پتا تھا یہ بات، اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو سامنے مشرکین بیٹھے ہیں یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے. سب سے بڑے سرکش یہ ابو جہل اور اتبا شیبہ وغیرہ، یہ کہاں اسلام لے کے؟ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. لیکن نبی بہرحال کوشش تو کریں گے، انہوں نے تو کوشش کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ صحابی جس نیت سے آئے وہ بڑی خالص نیت سے آئے. اما من استغنا، جہاں تک اس کا تعلق ہے جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. وہ جو مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو اپنے آپ کو بڑا فن خواں سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس دعوت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فقراء اور مساکین کے لیے، وہ جا کے اس کو قبول کریں تو کریں، ہمارے لیے یہ بالکل نہیں ہے. جو اپنے آپ کو اس سے فری سمجھتے ہیں. اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ دین کی بات کریں، وہ سمجھتے ہیں we're too cool for this, we're too cool, ہم بہت کول ہیں، ہمیں نہ سناؤ یہ دین شین کیا ہوتا ہے، ہمیں پہلے ہی بڑا پتہ ہے، ہم نے بڑی فلسفی پڑھی ہے، ہم نے بڑے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ریلیجنس کے بارے میں ہم نے کمپیریٹیو ریلیجس اسٹڈی کی ہوئی ہے، سو ڈونٹ ٹیل اس واٹس ان دی بک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کچھ لوگ ایسے آج بھی ہوتے ہیں جن کی یہی مینٹالٹی جو تھی مشرکین مکہ کی تھی، کہ وہ بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ کول سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ نہ بتاؤ قرآن و حدیث کیا ہے. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کافی ہوں، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو یعنی ہر چیز ہی سمجھ رہا ہے، آپ اس کی طرف تو متوجہ ہو رہے ہیں، اس کو تو اٹینڈ کر رہے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو اس سے کیا کہ وہ اس کا تزکیہ ہو یا نہ ہو، یعنی آپ کے لیے تو کام دین کی دعوت دینا نا، تو آپ کے لیے اس میں کیا فائدے کی بات ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے. یعنی جو بھی دین کا داعی ہوتا ہے، یا دین کا مبلغ ہوتا ہے، یا کوئی اللہ کا رسول ہوتا ہے، یا اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کا کام صرف میسج پہنچانا ہوتا ہے. لوگ قبول کریں نہ کریں یہ اس کا کنسرن نہیں ہے، قبول کر لیں الحمدللہ، نہیں کرتے تو ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانا. قیامت کے دن ایسے اللہ کے نبی بھی آئیں گے جن کا کوئی فالوور نہیں ہوگا، ایسے بھی آئیں گے نبی قیامت کے دن جن کا ایک فالوور ہوگا. تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ جو انبیاء تھے معاذ اللہ یہ ناکام رہے، یہ اپنے مشن میں نعوذ باللہ فیل ہو گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. اقبال نے کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی تینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں نے اذان دینی ہے، میرا کام اذان دینا ہے. اب میری اذان سن کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ، نہیں آتے یہ ان کا معاملہ ہے، وہ کیوں نہیں آتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے اور وہ کیوں دعوت قبول نہیں کر رہے. ہم اگر آپ کو یہاں پہ قرآن پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، تو ہمارا بھی ایم آبجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، شاید کسی کا کوئی طریقہ کار بہتر ہو جائے، شاید کوئی گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ کہ وہ کیوں نہیں کر رہا. بہرحال ہمارا کام ہونا چاہیے ہمیشہ لوگوں تک خیر کی بات کو پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن وہ جو کہ آپ کے پاس بھاگتا ہوا آیا، سعی کرتا ہوا ہے، بھاگتا ہوا آیا، یعنی یہ انہی صحابی کی بات ہو رہی ہے. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور جو ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ نے اس کو یعنی نگلیکٹ کر دیا اور اس سے اپنی توجہ ہٹا دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یعنی جو شخص جو ہے وہ اللہ سے بے پرواہ ہے،
جو انسان اندر سے خبیث ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اور یہ ساری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی, یہ تو اللہ کو ہی پتا تھا کہ اصل میں معاملہ دل کا کیا ہے. دل کے معاملات تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جو, یعنی اس میں ایک ہنٹ ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام نہیں لائیں گے. یہ جن سے آپ بات کر رہے تھے, یہ جو لیڈرز ہیں, یہ کبھی اسلام نہیں لائیں گے. لیکن جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے ان کی گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ تو خشیت کے ساتھ آیا تھا, وہ تو پیار سے آیا تھا, سیکھنے, دین کا علم سیکھنے آیا تھا کہ شاید اس کو کوئی اس کی اصلاح ہو سکے یا وہ بہتری کی طرف آ سکے. آگے فرمایا کلا انہا تذکرہ. یہ بڑا زبردست آیت ہے یہ, کیونکہ کلا جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ڈانٹ کی فارم میں کہا جاتا ہے. کلا نہیں, انہا تذکرہ, یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے, ایک تذکرہ ہے, ایک ریمائنڈر ہے, ایک ایڈمونیشن ہے. کیا چیز؟ یہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں, تم اپنے آپ کو بڑا غنی سمجھتے ہو, تم اپنے آپ کو بڑا فلان ٹمکان سمجھتے ہو, نہیں. یہ جو قرآن ہے نا, یہ واقعی میں ایک تذکرہ ہے, ایک ایڈمونیشن ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو مزید بلند کر رہے ہیں اس بات کے ساتھ کہ جو اس کتاب کا, اس تذکرہ کی دعوت دے رہا ہے وہ خود بہت عظیم ہے. اس کو آپ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس تذکرے کو سمجھیں اور آپ نبی کے پاس خود جائیں, بجائے کہ آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ پیدا ہو کہ بھئی ہمیں فلاں بندہ آ کے پڑھائے گا, بتائے گا, پھر دیکھیں گے کہ ہم نے ماننی ہے بات یا نہیں ماننی ہے. کیونکہ اصل جو رویہ ہے طالب علم کا وہ ان صحابی کا تھا جو عبداللہ بن مکتوم ہے, جو دور سے کہیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, نابینا صحابی ہیں, اور کوئی ایک, بعض علماء نے لکھا کسی ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے آ رہے تھے. اور اتنی محنت کے لیے, اتنی محنت کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں دین کا علم سیکھتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کلا انہا تذکرہ, اور یعنی کہ یہ جو ریمائنڈر ہے, یہ ریمائنڈر کیا ہے؟ شاید ان وعدوں کا جو تم بھول چکے ہو. ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا ہاں یا اللہ تو ہے. پھر ہم بھول گئے اس وعدے کو, ہم بھول گئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یعنی کئی چیزوں کے اوپر یہ ریمائنڈر ہے. ہم بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء کا سلسلہ بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فمن شاء ذکر, سو جو چاہے وہ اس کے اوپر توجہ دے اور اس سے کچھ نصیحت لے لے. فمن شاء ذکر, جو چاہتا ہے وہ لے لے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرضی ہے تو آپ اسلام پہ چلے, مرضی نہ چلے, نہیں. یہاں پہ یہ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اس کے اوپر چلو گے اپنے فائدے کے لیے, نہیں چلو گے اپنے نقصان کے لیے. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں کہ تم چلو یا نہ چلو. اللہ کی نہ تو شان میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کے عمل کرنے سے یا نہ کرنے سے, نہ ہی اللہ کی شان میں نعوذ باللہ کمی ہو رہی ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن شاء ذکر, یہ کلا انہا تذکرہ, یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے, ایک ایڈمونیشن ہے. تو جو چاہے آپ اس کو فالو کر لے, اس کے اوپر جو ہے نا آ کے ہدایت لے لے. اور آگے فرمایا فی صحف مکرمہ, یہ ایسے صحف ہیں, ایسے صحیفے ہیں جو مکرم ہیں, یعنی بہت آنریبل ہیں, جن کا بہت اکرام کیا گیا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے. یہ جو کتاب ہے یہ لوح محفوظ سے آئی ہوئی ہے, قرآن مجید جو ہے, تو اس کا مقام کتنا اونچا ہے. اور اس کا ایک آٹومیٹکلی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی, کیونکہ اس قرآن مجید کا مقام اتنا بلند ہے, اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے آپ کا مقام بھی کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا. اور جب آپ قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو آپ ذلیل ہو جائیں گے. اسی لیے ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اسی کے ساتھ قوموں کو عروج ملتا ہے, جو اس کو پکڑ لیتی ہیں ان کو عروج ملتا ہے, جو اس کو چھوڑ دیتی ہیں ان کا زوال ہو جاتا ہے, چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو. اگر آپ کلیکٹیولی قرآن کو فالو کریں گے, کلیکٹیولی آپ کی قوم جو ہے وہ رائز کرے گی. اگر آپ انڈیویجولی قرآن کو فالو کریں گے, انڈیویجولی آپ رائز کریں گے. تو قرآن مجید جو ہے یہ فی صحف مکرمہ بہت ہی اکرام والی چیز ہے. مرفوعۃ مطہرہ, اس کے پاک صاف صفحے جو ہے وہ مرفوع ہیں, ریز کر دی گئے. دوبارہ سے یہ بات جو ہے نا مطلب کہی جا رہی ہے, خاص طور پہ کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیول کی یہ بات ہی نہیں ہے, یہ بہت بلند و بالا چیز ہے, بڑی اعلیٰ اور افضل چیز ہے. تم لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہو کہ جی ہم بڑے کول ہیں, ہم بڑے سپیریئر ہیں, ہم کیا یہ کتاب پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں, تم ادھر ہی بیٹھے رہو, بے شک یہ کتاب بہت بلند و بالا ہے, اس کا بڑا اونچا مقام ہے, اور جو اس کو پڑھتا ہے, جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے, آٹومیٹکلی وہ بلند ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخش دیتا ہے, کیونکہ ساری عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. تو یقیناً ایسا ہی ہوا. یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بری طرح ذلیل ہوئے, جن کا قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ تھا. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں, بڑا سوچنے کا مقام ہے. میرا اور آپ کا پرسنل کیا ریلیشن شپ ہے قرآن کے ساتھ؟
یہ ہمیں خود جائزہ لینا ہوگا. ہمارے گھر میں کیا قرآن مجید جو ہے وہ شیلفوں کی زینت بن چکا ہے، یا کیا وہ کتاب ہے جس کو واقعی میں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن نکلا ہی اقرا سے ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے. تو خود میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ کیا ہمارا ریلیشن شپ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید کو اوپر کر کے یعنی ایک وہ مقام بھی دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پتہ چلے کہ اسلام جو ہے نا وہ کسی کے نیچے نہیں ہے، دین اسلام کسی کے نیچے نہیں ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کے اوپر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، پازیٹیو رویہ ہونا چاہیے، اور فخر محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بجائے کہ ہم مسکین بن کے نا لوگوں کے نیچے لگ جائیں جا کے کہ جی او ہو ہم تو مسلمان ہیں، بڑے مسکین بن جائیں. نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اس دین کے ساتھ وابستہ ہیں جس کی کتاب جو ہے وہ خود بڑی اعلیٰ کتاب ہے. ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو الاعلیٰ ہے. سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، ہم اس کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل مسکین بنا کے ہر وقت ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ لائف گزاریں. ہمارے اندر نا تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس، سیلف اسٹیم ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں نوجوانوں کے اندر بھی نا کہ کوئی بیچارہ ابھی نیا نیا دین کی طرف آیا ہے، اب وہ 4 دوستوں میں بیٹھا نا، اس بیچارے کو شرم آ رہی ہے کہ وہ اٹھ کے وہاں سے جائے اور کہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. بھائی کیوں شرم آ رہی ہے آپ کو؟ کیا اللہ کا تعالیٰ کا دین اتنا کوئی نعوذ باللہ کمزور ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ آپ کو الحمدللہ میں جا رہا ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، الحمدللہ میں مطلب رمضان کا مہینہ روزہ رکھتا ہوں، الحمدللہ. اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ بجائے کہ آپ کسی فورن کنٹری میں اگر فار ایگزامپل کام کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو چھپاتے پھر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل رہا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ آخر ہم نے خود اپنے آپ کو جو ہے نا نیچے کیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو اوپر اٹھانا چاہ رہا ہے کہ یہ ریئلائز کرو کہ تمہارا اپنا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَا، یعنی ان کے ہاتھوں میں جو سفر، یعنی وہ ان ملائکہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس کتاب کو لکھتے ہیں، جو سکرائبز ہیں اس کے. تو یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کا مقام و مرتبہ جو ہے ان ملائکہ کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے جو قرآن کو لے کر آئے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور یعنی یہ ایک اور لیول آف نوبلٹی بخشی جا رہی ہے قرآن مجید کو. بِأَيْدِي سَفَرَا کِرَامٍ بَرَرَا، بہت ہی یعنی اللہ کے جو نا مقرب فرشتے جن کا اکرام بھی ہے، اور بررا یعنی بر سے نکلا جو کہ بہت اچھے اور نیک، یعنی وہ جو کہ بہت نوبل بھی ہیں، بہت عظیم و شان ہستیوں والے ہیں، اور اس کے علاوہ نیک بھی بہت ہیں. تو یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی تھی اس قرآن کو لے کے آنے کی. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کرام بررا. اب یہ ساری باتیں قرآن مجید کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کا اپنا مقام اعلیٰ اور افضل، قرآن کو لے جانے والے اعلیٰ اور افضل، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے اعلیٰ اور افضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو جو شخص بھی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی رسول ہو یا انسان ہو جو ہمارے جیسا جو ہے نا دین کی دعوت کرنے والا، یا جو کچھ بھی کام طالب علم ہو، جو کوئی بھی قرآن کے ساتھ منسلک ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہی ہے. قرآن مجید خود چونکہ اعلیٰ اور افضل ہے، اس لیے جو جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ پیراگراف چینج ہو رہا ہے، قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو جائے انسان، قتل کر دے جائے وہ انسان، ما اکفرا، کیسے وہ کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود یعنی لعنت ہے اس انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جھٹلا دیتا ہے. قتل الانسان ما اکفرا. آگے ارشاد فرمایا من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے پیدا کیا تجھے. اے انسان ہلاک ہو جائے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے؟ ایک نطفے سے. اور تیرا غرور اور تکبر کہاں پہنچا ہوا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ای شیء خلقہ، تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ کیا تجھے ہم لوگوں نے پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہیروں سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے تمہیں سمندر کے اندر نایاب موتیوں سے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے تجھے مکہ کی وادیوں میں سے آب زمزم سے پیدا کیا؟ تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہم نے؟ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا. اور آج تو اتنا متکبر ہو گیا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں کس ہم نے شے سے پیدا کر دیا ہے. آج تو زمین پر ایسے دندناتا پھرتا ہے جیسے تیرے سے اوپر اور کوئی نہیں ہے. تیرے غرور اور تکبر جو ہے اس کی حد ہو چکی ہے.
تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود اپنے نفس کا پجاری ہوں، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بجائے کہ تو اپنے آپ کو ہمبل کرتا، تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کر دیتا، تیری گردن جھک جاتی اس بات پر کہ میرا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اور اگر اللہ چاہے ایک سیکنڈ میں وہ سب کچھ مجھ سے چھین لے جو آج میرے پاس ہے. جو ایک ایک لقمہ جو میرے حلق سے نیچے اترتا ہے نا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں کھا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں یہ سب بند کرا دے. میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جب چاہے یہ چھین بھی سکتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ کبھی کبھار کیا کرتا ہے، وہ اپنے تکبر میں بہت آگے نکل جاتا ہے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، آگے فرمایا ثم سبیل یسرہ، اور پھر وہ اس کے لیے ایک راستہ بناتا ہے. یعنی یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو اسلام کی طرف ہدایت ملتی ہے، یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے لیے ایک راستہ بنتا ہے کہ وہ دنیا میں آ جاتا ہے، یا وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ کریٹ کرتا ہے. یعنی اس کے اندر جو فطرت ہے جس پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے اس کے لیے راستے کریٹ کرتا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا. وَهْدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دو راستے دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک فسق و فجور کا راستہ اور ایک تقویٰ کا. تو پھر اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس راستے پر بھی چلنا چاہیں. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ، اور پھر وہ اس کی موت لے آتا ہے، اور فَأَقْبَرَ، اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ قبر سے مراد جو ہے نا وہی جگہ ہے جہاں پہ انسان فوت ہوتا ہے. ایک تو قبر بھی مراد ہے، ظاہر سی بات ہے، جہاں پہ وہ دفن ہوتا ہے، لیکن انسان کی یاد رکھیں قبر وہی ہے جہاں پہ وہ فوت ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بم دھماکے میں مر جاتا ہے، اب اس کی تو یعنی وہ تدفین ہوئی نہیں. ایک بندہ ہے جس کو جنگلی جانور کھا جاتا ہے، تو وہ تو اس کی پیٹ، جو جانور کا پیٹ ہے وہ اس کی جو ہے نا قبر بن گئی. یہ میں بات کر رہا ہوں وہ اسٹیٹ آف دا گریو کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ وہ قبر کے عذاب اور قبر کی جو آزمائشیں اور وہ چیزیں وہ آتی ہیں. تو جہاں بھی انسان فوت ہوا ہے سمجھیں کہ وہی قبر ہے اس کی، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس کا انتقال ہو گیا ہو. ورنہ عام زبان میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ قبر جو ہے جہاں پہ دفنایا جاتا ہے وہی ہے، اور ہر بندے کے لیے بہرحال وہی جگہ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کسی اور حادثاتی موت میں مر جاتے ہیں اور ان کی پھر باڈی ملتی نہیں ہے، تو ان کے لیے جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے وہی قبر بن جاتی ہے ان کی، اور پھر جو بھی آگے مراحل ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پہ ہوتے ہیں. تو ثم اماتہ فاکبرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تیرا سوئچ آف کر دیا. تو کنٹرول میں تھا ہی نہیں، تو سمجھتا تھا میں ساری عمر رہوں گا، زندہ رہوں گا. نہیں، اللہ تعالیٰ جب جائے گا تیرا سوئچ آف کر دے گا، تو مر جائے گا اور پھر تو مٹی میں چلا جائے گا. آپ کبھی دیکھیں اور نوٹ کریں کہ جو لوگ، میں اکثر جب ٹریول کرتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں جب وہ جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ نیچے چل پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. گاڑیاں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لوگ تو بالکل چونٹیوں سے بھی چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور انسان جب اوپر سے دیکھتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. یہ انہی چونٹیوں سے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، انہی میں سے کوئی ایسا متکبر ہوگا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو چودھری صاحب کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلاں کہتا ہے. ہر بندہ جو ہے نا اپنی آکڑ میں گھوم پھر رہا ہے، زمین کے اوپر دندناتا پھر رہا ہے، حالانکہ وہ حقیر سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہ. اور وہ صرف ایک ہلکے سی مسلک کا محتاج ہے کہ آج دنیا میں ہے، زمین سے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 22 میں، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چاہا تو اس کو باہر لے آئے، زمین سے باہر نکال دیا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ قیامت کے دن آ جائے گا اور وہ باہر آ جائے گا. ثم اذا شاء، جب اللہ چاہے گا. نہیں، یہ نہیں کہ جب تم چاہو گے باہر آ جاؤ گے، نہیں، جب اللہ چاہے گا تب تو باہر آئے گا اور زمین میں پھر بکھیر دیا جائے گا اسی طرح جیسے پہلے تھا. کلا لما یقضی ما امرا، نہیں، لیکن انسان جو ہے یہ وہ نہیں کرتا جو اس کو حکم دیا گیا تھا. یعنی اس سب کے باوجود جو ہے انسان اپنی سرکشی پر تلا ہوا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا اور اپنا منہ پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے. سورہ البینہ میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی پارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم. اور ہم نے تمہیں حکم دیا ہی کس چیز کا تھا؟ کیا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلا لما یقضی ما امرا، یعنی وہ انسان نہیں مانتا جو اس کو حکم دیا گیا تھا. اور حکم کیا دیا گیا تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله، صرف یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو. مخلصین له الدین حنفاء، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دو. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہی تمہارا دین تھا. لیکن یہ بھی تجھ سے نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں.
24 گھنٹے میں انسان 24 منٹ نکال کے 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے، کیونکہ 5 وقت کی نماز کا ٹوٹل ٹائم کیا ہے؟ فرائض اگر آپ دیکھیں تو 24 منٹ بھی نہیں ہے. تو آپ 24 گھنٹوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری میں دیے ہیں اس میں سے 24 منٹ بھی نہیں نکال سکتے اللہ کے لیے. کلا لما یقضی ما امرہ، انسان نے یقیناً وہ نہیں کیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا. اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے 5 وقت کی. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو پتہ ہے زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے. ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے رمضان کے روزے فرض ہے، نہیں رکھتے. ایسے لوگ جن کو پتہ ہے کہ وبالوالدین احسان، ماں باپ پہ احسان کرنا چاہیے، نہیں کرتے. پتہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا، پھر بھی کرتے. تو کیسا یہ معاملہ ہے؟ انسان جو ہے پھر تو اپنے نفس کا پجاری ہے نا، پھر تو اللہ کی عبادت تو نہیں کرتا وہ. اگلی آیت نمبر 24 میں پھر پیراگراف بدل رہا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. تو چلیں آج کا یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے. آج آپ اپنے کھانے کی پلیٹ کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ افطاری کے ٹائم پہ نا کھانے کی پلیٹ کو ذرا غور سے دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یعنی دیکھیں ہماری جو پلیٹ ہے، ہم واحد جانور ہیں، یعنی ہیومن بینگ از دی اونلی اینیمل دیٹ ایٹس لائک دس. یعنی جہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی پلیٹ میں نا چاول بھی پڑے ہوں گے، ساتھ کوئی سالن بھی ہوگا، ساتھ سیلڈ بھی ہوگا، رائتا بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ کوئی میٹ بھی ہوگا، شاید چکن ہوگا یا بیف ہوگا، جو بھی ہوگا، یہ سارا کچھ ایک پلیٹ پہ ہوگا. ساتھ آپ نے اپنے ساتھ کوئی ڈرنک بھی رکھا ہوگا پینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ ڈیزرٹ بھی کھائیں گے. انسان واحد ہے جو اس طرح کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا جنگل کا شیر جو ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے نا، جنگل کا بادشاہ شیر نے ایک طرف ہرن کھا رہا ہو، ساتھ پیپسی پی رہا ہو. کبھی دیکھا آپ نے اس طرح؟ ساتھ وہ جو ہے نا ہرن کھا رہا ہے، ساتھ وہ سیلڈ کھا رہا ہے. کبھی دیکھا آپ نے اس طرح؟ ہرن کھا رہا ہے، اوپر جو ہے نا وہ رائتا سلاد کھا رہا ہے، ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نمک مرچ چھڑک رہا ہے، اس کو ساتھ جو ہے نا دہی کے ساتھ کھا رہا ہے. کبھی دیکھا آپ نے ایسا ہوتے ہوئے؟ کوئی جانور ایسا نہیں کھاتا. یا کوئی گائے گھاس کھا رہی ہو اور کہ نہیں اس میں ایکچولی ذرا نمک کم ہوا ہے تھوڑا سا، یا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا مرچیں اور ڈال دیں گے، ذرا نان اسپائسی ہے ذرا، تو اس میں الپینوز ڈال دیں. کبھی دیکھا آپ نے ایسا ہوتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. صرف انسان ہے جو اپنے کھانے کی پلیٹ کو دیکھے نا تو وہ دیکھے کتنی ورائٹی ہم ایک پلیٹ پہ ڈالتے ہیں اور وہ سارا کھا جاتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اللہ نے تمہارے لیے کتنی چیزوں کو آسان کیا ہوا ہے، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ سبق نہیں سیکھتا. آگے فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، ڈھیر سارا پانی تمہارے لیے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ جو ہے نا ارض شقا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا. یعنی آسمان سے پانی نازل کیا، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ آسمان سے پانی آتا ہے، فری میں آتا ہے. اور اس کے بعد اسی کی وجہ سے زمین جو ہے وہ کھل جاتی ہے اور اس میں سے آپ کے جو ہے نا وہ پھل پھول اور یہ چیزیں نکلتی ہیں. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور پھر اس میں سے طرح طرح کے گرینز نکلے، اس میں سے انگور نکلے، اچھے زبردست قسم کے پھل نکلے، اور اس میں سے پھول نکلے، اس میں سے زیتون اور کھجور کے درخت نکلے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دیں کہ تاکہ تمہاری لائف میں تھوڑی ورائٹی آ جائے، تم اپنے کھانے کھاؤ، انجوائے کرو. یہ ساری چیزیں دیکھیں، میں جیسے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب یہ آیات آتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ نیچرل چیزوں کا ہمیں ذکر کر کے بتاتے ہیں، تو یہ نا پورے فیلڈز آف اسٹڈی ہیں. آپ ان کے بارے میں سرچ کرنا شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں یہ ایک چیز جو مینشنڈ ہے یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی. اب زیتون کی اگزامپل آپ لیں، زیتون آلیو آئل جو ہے یا آلیو جو آپ کھاتے ہیں اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. ڈیٹس جو ہیں، ڈیٹ پام ٹری کی جو پروڈیوس ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں. لٹرلی ہم حیران رہ جائیں جب ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات عطا فرمائے جو بھرے ہوئے ہیں درختوں سے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل عطا فرمائے، طرح طرح کے پھل عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ دیگر ہربز اور پودے اور اس طرح کی چیزیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، اب آپ پھلوں کے اندر آپ چلے جائیں، وفاقہتاً، جتنے بھی آپ کے فروٹس ہیں، ایک ایک پھل کے کتنے فائدے ہیں. چاہے آپ ایپل کی اگزامپل لیں، آپ مالٹے کی مثال لیں، آپ اسٹرابری کی مثال لیں، آپ چیری کی مثال لیں، آپ تربوز کی مثال لیں، آم کی مثال لیں، ایک ایک پھل جو ہے نا کتنے اس کے فائدے ہیں. سوچیں اگر صرف پوری دنیا میں ایک ہی پھل ہوتا، پوری دنیا میں ایک ہی بس کوئی پتا ہوتا جو ہم کھاتے، ایک ہی قسم کا بس گوشت ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنی سہولتیں پیدا کی.
اور آگے فرمایا متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے. پچھلی سورہ میں بھی یہی کہا تھا متاع لکم ولانعامکم. یہ ساری کی ساری اپنی اللہ تعالیٰ فیورز کو بیان کرنے کے بعد، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے، بس تمہارے لیے تھوڑا سا ساز و سامان ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ٹھیک سے گزر جائے دنیا میں. یہ جو تم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا امتحان ذرا صحیح سے ہو جائے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشی جانوروں کے لیے یہ پیدا کیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ پیراگراف چینج ہو رہا ہے اور بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پچھلی سورہ میں آیا تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ جو کہ تمہیں پوری طرح سے لپیٹ لے گی. یہاں پہ ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخ کی، دردناک چیخ کی آواز آئے گی. یہ سور پھونکنے کی بات ہو رہی ہے، جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا اور سب لوگ جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ایک شخص جو ہے وہ اپنے سگے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنی ماں سے بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا، کیونکہ آج اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا ہے ان لوگوں کی بات ماننے میں، یا پھر یہ کہ اس نے ان لوگوں کے کتنے حقوق مارے ہوں. دیکھیں دنیا میں ہمارا جو بھائی ہوتا ہے وہ ہمارا دایاں بازو ہوتا ہے، ہمارے لیے کام آتا ہے، ہمارے ہیلپ کرتا ہے ڈفرینٹ چیزوں میں. لیکن اس دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھاگ رہا ہے اور اپنے ماں سے بھاگ رہا ہے جو اس کو لوریاں سناتی تھی، جو اس کو پیار کرتی تھی، آج اپنی اس ماں سے بھاگ رہا ہے. اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہے جو اس کی ٹیوشن کی فیس ادا کرتا تھا، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کا سارا نان نفقہ پورا کرتا تھا، اس سے بھاگ رہا ہے. اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہے، اور یہ بیوی عام بیوی نہیں ہے، یہ صاحبہ ہے، یعنی وہ بیوی جو کہ آپ کی فرینڈ ہے. صاحبہ، صحابہ کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کو، تو یہ اس بیوی کا، یہاں پہ زوجہ بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن کبھی کبھار انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہاں زوجہ، لوگ اکثر مذاق کرتے رہتے ہیں نا کہ جی بیوی جو ہے نا وہ یہ ہے اور میاں یہ ہے، اور یہ میاں بیوی کے جوک چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ کوئی عام بیوی نہیں ہے، یہ اس کی بہت اچھی بیوی ہے، صاحبہ ہے اس کی. وہ بیوی جس سے وہ واقعی میں بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ اس کی پراپر کمپینین تھی، اس کی دوست تھی، وہ اسے ہر چیز شیئر کر سکتا تھا. وہ اپنی اس بیوی سے بھی بھاگ رہا ہے، اور وہ بنی ہی، اور اپنے بچوں سے بھی بھاگ رہا ہے. وہ بچے جن کی تصویروں کو یہ اپنے موبائل میں لے کے گھومتا تھا، آج ان سے بھاگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا. کبھی کبھار ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کر لیتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ لوگ اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے خلاف گواہی نہ دے دیں کہ جی ہمارے ابا جان تو حرام کماتے تھے، یا بھائی جو ہے وہ گواہی نہ دے دے کہ جی اس نے میری بہت جگہوں پہ ایسی بھی مدد کی ہے جہاں پہ میں غلط پہ تھا، میں غلطی پہ تھا، اور اس نے پھر بھی مجھے ڈیفینڈ کیا. یا ماں باپ ایسی کمپلینٹ کر دیں، تو یہ شخص جو ہے اس دن بالکل الٹ حساب ہوا ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے کانسیپٹس ہیں وہ سارے الٹ ہو چکے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تغابن کے اندر، سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 14 میں کہ اے ایمان والو، تمہارے جو ازواجکم و اولادکم، تمہاری جو ازواج ہیں اور تمہاری جو اولاد ہیں، یہ تمہارے لیے کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے، تمہارے لیے دشمن نہ بن جائیں گے. عدو لکم، کہیں تمہارے دشمن نہ بن جائیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے. تو یہ اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر دنیا میں لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تم سے بڑی محبت ہے. ویسے بھی ہمارے کلچر میں جو یہ عشق عاشقی کی باتیں چلتی رہتی ہیں، یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر بن چکا ہے، بھئی گرل فرینڈ کس کھیت کی مولی ہے اور بوائے فرینڈ کس کھیت کی مولی ہے کہ اس سے انسان نہیں بھاگے گا. جب وہ اپنی ماں سے بھاگ سکتا ہے، اپنے باپ سے بھاگ سکتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگ سکتا ہے، اپنے سگے بھائی سے بھاگ سکتا ہے، تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو سب سے پہلے بھاگے گا کہ بھئی تیری وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، تیری وجہ سے حرام ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے ان سے بھاگے گا. دنیا میں تو کہتا تھا آئی لو یو، آئی کیئر اباؤٹ یو، یو مین ایوری تھنگ ٹو می، ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے. ادھر کہے گا کہ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می، تو مجھے کہتی تھی تو مجھ سے پیار کرتی اور آج تیری وجہ سے میں جہنم کی آگ میں اتر رہا ہوں، یہ کیسا پیار ہے.
یہ اس دن کی ہولناکی ہے کہ انسان جو ہے جو نافرمان تھا وہ اپنے سگوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا. سو اب آپ اپنے ایک ہوم ورک کے طور پہ کیا کریں کہ ایک پیس آف پیپر پہ نا اپنے فیملی ممبرس کے نام لکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا میں ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا, کیا میں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ رہی ہے. اور پھر ان آیات کے اوپر دوبارہ غور کیجیے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر بندہ جو ہے وہ دوسروں کے معاملے میں کیئرلیس ہو چکا ہوگا. ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا, کسی کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے کے چکروں میں ہوگا. ایک بندے کو حدیث میں آتا کہا جائے گا کہ تجھے آج تو اگر سب کو گروی رکھوا دے, سب پوری فیملی کو بھی رینسم کروا دے, زمین و آسمان کو رینسم کروا دے گا اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے, وہ کہے گا میں کروا دوں گا. کہ میری ماں لے لو, میرا باپ لے لو, میرے بچے لے لو, میری بیوی لے لو, پوری دنیا اگر میرے پاس ہے یہ بھی لے لو, لیکن بس مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو. اس دن یہ عالم ہوگا لوگوں کے بھاگنے کا. تو آج ایک انسان سرکش ہو کے اگر گھومتا پھرتا ہے اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ آخر وہ کس راستے پر چل رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہیں گے, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جب تو دنیا میں تھا تجھ سے ہم نے بہت کم مانگا تھا, آج تو اپنی پورا خاندان دینے کے لیے تیار ہے, آج تو پوری زمین دینے کے لیے تیار ہے. دنیا میں تجھ سے ہم نے کیا مانگا تھا؟ یہ مانگا تھا کہ پوری دنیا اللہ کو دے دے. نہیں, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. تجھ سے ہم نے مانگا ہی کیا تھا؟ آج تو کہہ رہا ہے میرے ماں باپ لے لو, میری بیوی لے لو, میرے بچے لے لو, سب کو جلا دو, آگ میں پھینک دو, سب کو تباہ و برباد کر دو, پوری دنیا اگر مجھے دے دو میں ساری واپس کر دوں گا, بس مجھے آگ سے بچا لو. اس دن انسان یہ کہے گا. تو آج تجھے کیا کہا تھا کرنے کے لیے؟ آج تو تجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا, صرف یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, بیسک باتیں کہی تھی اور تو نے وہ بھی پوری نہیں کی, اور آج تو سب کچھ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب کیفیت ہے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن انسان جو ہے وہ سب کے معاملے میں کیئرلیس ہو جائے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 38 میں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے اس دن بالکل رونق والے ہوں گے, چمکتے دمکتے, ضاحکۃ مستبشرہ, ہنستے ہوئے, کھلکھلاتے ہوئے, اس خوشخبری کو سن کے مسکراتے ہوئے کہ ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی. وجوہ یومئذ مسفرہ. اب یہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کچھ اور لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کچھ چہرے اس دن بہت خوش ہوں گے, یومئذ مسفرہ, اس دن بڑے خوش ہوں گے. ہو سکتا ہے آج ان کو بڑی تکلیفیں ملتی ہوں, آج ان کو بہت صبر کرنا پڑتا ہو, آج ان کو بڑی پریشانیاں سہنی پڑتی ہوں اپنے فیملی کی طرف سے, لیکن وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن وہ لوگ جو ہے نا ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ, ہنس رہے ہوں گے, کھلکھلا کے ہنس رہے ہوں گے کہ اللہ اکبر, ہمیں جنت مل گئی, ہمارا نامہ اعمال ہمیں رائٹ ہینڈ میں مل گیا, اللہ اکبر. وہ خوش ہو جائیں گے. مستبشرہ یعنی اوور جوائڈ ہو جانا, بشارت کی وجہ سے, یعنی اتنی خوشخبری ملی ہے کہ وہ, یعنی ایک انسان اپنے جو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے ہنس رہا ہے اور مسکرا رہا ہے. آگے فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. لیکن کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ گرد آلود ہوں گے, کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ بالکل یعنی ذلت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے, ہیوملیٹ ہوئے ہوئے, یعنی جس طرح سے ان کے گناہوں کا جو گرد ہے نا وہ سارا ان کے چہروں پہ ٹپک رہا ہے, تمام گناہوں کا گرد و غبار ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے. اور ترحقها قطرہ, اور جو اندھیرا ہے وہ ان کو لپیٹ لے گا, اندھیرا ان کے اوپر چھا جائے گا. یعنی سبحان اللہ, ایک ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پہ دھواں اور گرد و غبار اور اندھیرا جو ہے ان کے ارد گرد ہوگا. یہ ایسے لوگ ہیں اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کفر کرتے تھے اور فجار تھے. یعنی یہ آخری آیت نمبر 42 جو ہے کہ یہ ہے اولئک ھم الکفرہ الفجرہ, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ میں کفر کرتے تھے, اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے, آخرت کے دن کو ماننے سے انکار کرتے تھے. یا یہ وہ لوگ ہیں جو فجرہ یعنی جو نا فجور کرنے والے, جو کہ نافرمانیاں کرنے والے. تو سبحان اللہ, یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کے دین سے دور تھے اور اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے, ان کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں. تو پتہ ہی چلا کہ جو لوگ خشیت رکھتے ہیں, اگر آپ شروع میں سورہ کی دیکھیں تو جو خشیت رکھتے ہوئے صحابی آ رہے ہیں,
یہ وہ صالح مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو تزکیہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ ایک نصیحت لینا چاہتے ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے کہ اس دن وہ ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، کھلکھلا رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو آج خشیت رکھتے تھے، جو آج اللہ سے ڈر گیا، اس کو قیامت والے دل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن وہ ہنس رہا ہوگا، مسکرا رہا ہوگا۔ اور جو آج اللہ سے نہ ڈرا، وہ قیامت کے دن بہت ڈرے گا، وہ قیامت کے دن بہت ڈرے گا۔ یہ انہی کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو اما من استغنا، جو اپنے آپ کو غنی سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتا تھا مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو پرے رکھو میرے سے، میں بہت ایجوکیٹڈ ہوں، میں بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں بڑا انٹلیکچوئل ہوں، میں بڑا ایکیڈیمک ہوں، لیکن دین سے دور تھا، اپنے آپ کو بڑا کافی سمجھتا تھا۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ تھے جو کفر کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، جو دنیا کو پسند کرتے تھے آخرت کے اوپر، جو کھلم کھلا گناہ کیا کرتے تھے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، آج وہ بہت ڈر رہے ہیں، قیامت کے دن بہت ڈر رہے ہیں۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ جو صورتیں ہیں آخری پارے کی، یہ یقیناً بہت بڑی عبرت ہیں ہم سب کے لیے، اور بہت سارے سیکھنے کی چیزیں ہیں ان کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے لیسنز ہیں، لیکن یقین کریں کہ انسان کو ہلا دینے والے۔ کوئی ایک آدھ سورہ بھی انسان پڑھ لینا تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں کس طرف جا رہا ہوں اور اللہ کس طرف لے جانا چاہ رہا ہے، میرا راستہ کہاں ہے اور جانا مجھے کہاں تھا۔ تو آئیے میں اور آپ مل کے ہم فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو اپ گریڈ کریں گے، انشاءاللہ ان سب کو بہتر کریں گے۔ ہمارے اندر یہ جو اللہ کا خوف اگر پیدا ہو جائے، جو کہ پورے رمضان کے مہینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اندر تقوی نام کی شے پیدا ہو جائے، اگر یہ تقوی ہمارے اندر آ جائے، آج ہمارے اندر ایسی خدا خوفی پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں، تو اور پھر ہمیں کیا چاہیے؟ پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت کی بھی دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کہ جو متقی ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو دنیا میں بھی خیر ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں۔ دنیا میں کیسے ملتی ہے؟ آپ نے کوٹ کیا سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا۔ پہلی بات دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت میں نہیں۔ جنت میں جو چلا گیا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو متقی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، خدا خوفی آج اس کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکالے گا۔ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق عطا کہاں پہ مل رہا ہے؟ یہ دنیا میں مل رہا ہے اس کو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دنیا میں کوئی مصیبت، مشکل، پریشانی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ان لوگوں کا معاملہ جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بھی خیر دے گا، اور آخرت میں تو جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سارے وعدے تو ہیں ہی ہیں۔ آخرت تو متقی شخص کے لیے ہے ہی ہے، لیکن دنیا بھی اس کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے نیک راہ پر چلنا آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، غلطیوں کوتاہیوں سے ہمیشہ دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والا بنائے، احسان کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل۔ انٹل دین پلیز اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔